یہ کہانی ہے احمد نگر اس پرانے گاؤں کی جہاں پر لوگ مٹی کے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں پر ہر شام گلیوں میں بچوں کے کھیلنے کی اور ہنسی کی آوازیں گونجا کرتی تھی، جہاں پر گاؤں کے پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے بزرگ بیٹھ کر گھنٹوں اپنی آبیتیں سنایا کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں سر پر گھڑا اٹھائے نہر سے پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا گاؤں کے پرانے مکانوں میں بسنے والی زندگی بہت خوشحال ہے۔ پورے گاؤں میں ہریالی، خوشی اور پیار کی لہر تھی۔ لیکن پھر اس گاؤں کو ایک بھیانک نظر لگی۔ اب وہ گاؤں اتنا ویران اور سنسان تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پورے گاؤں میں موت کا سناٹا بسرے ہوا ہے۔ گاؤں کی گلیاں شام ہوتے ہی ویران ہو جاتی، بچوں کی ہنسیوں سے گونجنے والی وہ گلیاں خاموش چیخیں مارتی۔ گاؤں کا پرانا برکت کا درخت جہاں پر بزرگ بیٹھ کر اپنی باتیں سنایا کرتے تھے، آج اس کی پرانی شاخیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھیں۔ گاؤں میں ہونے والے کچھ عرصے سے خوفناک واقعات، گاؤں کا پرانا قبرستان جو آبادیوں سے تھوڑا دور تھا، ایک مخصوص سڑک سے ہوتا ہوا وہ اگلا حصہ اس پرانے قبرستان کا ہی تھا۔ سڑک کے شروع میں ہی گورکن کا کچا مکان تھا۔ گورکن جس کا باپ دادا اور آج نذیر بابا خود بھی اسی گاؤں کا گورکن تھا۔ ان کا پورا خاندان نسل در نسل اس گاؤں کی خدمت کرتا ہی آ رہا تھا اور اپنے گورکن کے فرائض بڑی ایمانداری سے ادا کرتے تھے، جس میں قبرستان کی حفاظت، قبرستان کی صاف ستھرائی کا خیال، پرانی قبروں کی ٹوٹ پھوٹ کا خیال سب ان کے ذمہ ہی ہوتا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کی وہاں پر موت ہو جاتی تو ان کی تدفین کا بھی سارا خیال وہ گورکن خود ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن اس گورکن کے بتائے ہوئے کچھ ایسے واقعات جن سے پورا گاؤں دہشت ناک ہو چکا تھا، پورے گاؤں میں ایک خوف پھیل چکا تھا۔ گورکن کا کہنا تھا کہ ایک خاموش شام تھی جب سورج ڈھل چکا تھا اور رات کی کالی روشنی تاریکی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں ہر روز کی طرح گاؤں کے اس پرانے قبرستان کی طرف چکر لگانے گیا۔ میری عادت تھی، میں رات کو بھی ایک چکر لگا کر ہی آ کر سویا کرتا تھا۔ آج پھر میں قبرستان میں چکر ہی لگا رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے قبرستان کے پرانے حصے کی طرف سے، جہاں پر اب جھاڑیاں اور بہت بڑے درخت تھے، اس طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ کوئی ڈھول بجا رہا ہے۔ ڈھول بجنے کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میں حیران ہو کر چونک گیا کہ اس ٹائم ڈھول کون بجا رہا ہے؟ اس طرف نہ تو کوئی میلہ ہے، نہ ہی کوئی سرکس لگا ہے، نہ ہی کوئی آبادی ہے، پھر اس ویرانے کی طرف سے ڈھول کی آواز۔ گورکن کہتا ہے کہ میں اپنی لالٹین لیے اس ویرانے کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ یہ قبرستان سے آگے کا تھوڑا حصہ تھا جہاں پر ایک بڑا وسیع گراؤنڈ تھا۔ اس گراؤنڈ میں سالانہ سرکس بھی لگا کرتی تھی اور ہر سال اپریل میں بہار کا میلہ بھی لگتا تھا۔ وہاں پر دور دور سے مختلف گاؤں اور شہروں سے لوگ آ کر اپنے میلے ٹھیلے لگایا کرتے تھے، جس پر گاؤں کے سبھی لوگ بہت خوش ہو کر آتے بھی تھے۔ ایسی آوازیں تو تب گونجا کرتی تھی جب کوئی بہار والا میلہ یا سرکس لگتی تھی۔ آج تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ ڈھول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گورکن بتاتا ہے جیسے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ڈھول کی آواز اور اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک پرانے درخت کے ساتھ جیسے جھولا لگا ہوا ہے، اس جھولے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ڈھول بجا رہا ہے۔ میں نے آواز دی کہ بھائی کون ہو؟ اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو اور یہ ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ اس نے ڈھول بجانا بند نہیں کیا، وہ ویسے ہی ڈھول بجاتا ہی جا رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو ایسا لگنے لگا کہ جس طرح سے اس بیٹھے ہوئے شخص کا قد بڑھنے لگ گیا ہے۔ ہاں، اس کا قد دراز ہو رہا تھا،
وہ جھولے پر بیٹھا بیٹھا بہت وسیع قد کا ہو رہا تھا۔ جب میں قریب گیا تو میں نے ایک عجیب سے شخص کو دیکھا۔ وہ پیلے لباس میں تھا مرد، عورتوں جیسا چہرہ، بلکہ جیسے کوئی جوکر نما چہرہ ہوتا ہے۔ بھیانک انسان کے روپ میں ایک جن تھا جس نے ایک ڈھول اٹھایا ہوا تھا اور وہاں پر کھڑا ڈھول بجا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اس نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور وہ غائب ہو گیا۔ گورکن اتنا خوفزدہ ہوا کہ چیخیں مارتا ہوا وہاں سے واپس بھاگا۔ اس وقت خوف کے مارے وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن وہ بتاتا ہے اس رات کے بعد میں سو نہیں سکا۔ ہر رات میرے گھر کے باہر ایک خوفناک آواز آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے قبرستان سے کوئی ہوتا ہوا میرے گھر کے باہر آتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں ڈھول کی آواز بھی ایک آدھی بار سنائی دیتی تھی، لیکن کوئی میرے مکان کے باہر آ کر رونے لگتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز کبھی عورت کی تو کبھی مرد کی ہوتی ہے۔ وہ آوازیں اتنی خوفناک ہوتی ہیں جن کو سن کر میرا دل دہل جاتا ہے۔ پھر وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ قبرستان میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس عورت نے سفید کلر کا پرانا سا لباس پہنا ہوا تھا، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ پرانے دور کا لباس ہے۔ وہ باہر کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ قبرستان میں ہو، تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیکن اس کی آواز مردانہ تھی اور تھی وہ کوئی عورت۔ گورکن بہت ڈر گیا۔ 2-3 دن تو گورکن سہتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ دن کے ٹائم بھی جب میں قبرستان میں جاتا تھا تو مجھے کوئی پتھر مارتا تھا دور سے۔ کبھی کوئی میرے پیر کے پاس پتھر گرتا تھا، کبھی کوئی میرے پیچھے گرتا تھا۔ پھینکنے والا نظر نہیں آتا تھا اور میں ڈر کے مارے اس گراؤنڈ کی طرف جاتا نہیں تھا جہاں پر میں نے اس رات اس بھیانک جن کو دیکھا تھا۔ گورکن نے پورے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، میں تو بہت ڈر رہا ہوں، میری تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اکیلا اس گھر میں رہوں۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم خود آئیں گے، ہم خود دیکھیں گے کہ وہاں پر مسئلہ کیا ہے۔ گاؤں والے بھی آئے۔ جیسے ہی گاؤں والے قبرستان میں شام کے بعد آئے، مکمل سناٹا اور خاموشی تھی۔ گورکن جو تھا اس کو یہ کہا گیا کہ کوئی بھی دروازے پر دستک دے تم نے باہر نہیں آنا، جب تک ہم لوگ گاؤں والے تمہیں خود تمہارا نام لے کر تمہیں نہ بلائیں تب تک تم نے نہیں آنا۔ گورکن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ گورکن جو تھا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہیں پر رہتا تھا۔ گورکن اس شام گھر پر نہیں تھا تو گورکن کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک آدمی تھا، آ کر کہنے لگا کہ نذیر بابا کو بلا دو۔ نذیر بابا کی بیوی نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ گاؤں کی طرف گیا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ تو اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کہو کہ بڑا ضروری کام ہے، قبرستان کی طرف ہی اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں پر وہ آ جائے۔ ہمارے ایک رشتہ دار کی قبر تھی، وہ خراب ہوئی ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ نذیر بابا کی بیوی نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، صبح کے وقت آنا، رات کے اندھیرے میں کیا نظر آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اسی ٹائم آتے ہیں، ہم دور سے آئے ہیں، ہم صبح کے ٹائم نہیں آ سکتے، نذیر بابا کو بھیج دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نذیر بابا واپس آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ آپ کو کوئی آدمی بلانے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار کی قبر ٹوٹ گئی ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ قبرستان میں انتظار کر رہا ہے۔ نذیر بابا نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، اگر اسے آنا ہی ہے تو صبح آتا، یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جس پر ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا ہم اسی ٹائم آتے ہیں، ہم گاؤں سے آتے ہیں بہت دور سے، ہم دن کے ٹائم نہیں آ سکتے۔ نذیر بابا کو پتہ چل گیا یہ ماجرا کوئی اور ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں قبرستان کے اندر نہیں گیا، گھر سے نکلا، کونے پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا کہ کون ہے قبرستان میں، جس کو بھی کام ہے باہر آؤ۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں نے اتنا کہا ہی تھا، ایک دم سے میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایسا لگا ایک دم وہ ظاہر ہوا ہے اور وہ سامنے قبروں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ آدمی دور سے مجھے پکارنے لگا کہ یہاں پر آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ۔
یہ والی قبر ہے، تمہیں دکھانی ہے۔ انہیں لگا کہ شاید سچ میں کوئی آدمی ہے جو میرے بلانے پر ایک دم سامنے آ گئے، تب سے وہیں پر بیٹھا ہے، چلو اس کی بات سن لیتا ہوں۔ تو نذیر بابا نے اسے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ لالٹین لیے قبرستان میں اس کے پیچھے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قبرستان میں گیا تو جو منظر میں نے دیکھا، پتہ نہیں شاید زندگی تھی تو میں بچ گیا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک پرانی قبر کے پاس کھڑا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا قبر کے پاؤں والی سائڈ سے جیسے حصہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آج تک وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں، کسی بھی قبر کا یہ حال ہو میں اس سے پہلے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ قریب جانے لگے، کہہ رہا تھا اور پاس آؤ، یہاں پر آ کر دیکھو تم کیا کام کرتے ہو، کیا حفاظت کرتے ہو۔ وہ کہتے جیسے میں اس کے پاس پہنچا، وہ آدمی میرے سامنے اس قبر میں اترا اور غائب ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے شاید بامشکل ایک ہاتھ جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے سامنے اس کے اندر اتر گیا۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس بھاگے۔ اس کے بعد وہ بہت بیمار رہے، گاؤں کا گورکن بہت بیمار ہو گیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ گاؤں کے قبرستان میں جنات آ چکے ہیں۔ وہ جنات کہاں سے آئے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ آج سے پہلے قبرستان کی طرف ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، وہ جو گراؤنڈ تھا جہاں پر وہ پرانے درخت تھے، وہاں پر جب سرکس اور میلے لگتے تھے وہاں پر ایسے معاملات ہو جایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ میلے میں شام کے بعد جاتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہاں پر انسانوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، ویرانے میں پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں۔ پھر 1-2 سال اس گاؤں میں میلے بھی نہیں لگے اس خوف کی وجہ سے۔ اب تو مسئلہ کچھ اور تھا، اب تو وہ ڈرانے لگ گئے تھے بہت زیادہ۔ مولوی صاحب کو بھی پتا چلا، صبح وہ آئے، نذیر بابا کو دم وغیرہ کیا، قبرستان میں جا کر دیکھا تو کوئی قبر ایسی نہیں تھی جو ٹوٹی ہوئی ہوتی یا جہاں پر یہ مسئلہ بنا ہوتا۔ پھر وہ کون تھا، کہاں سے آیا، وہ کیا چاہتا تھا؟ مولوی صاحب کہتے کہ اگر نذیر بابا قریب جا کر اس کے اندر جھانک کر دیکھ لیتے، جو گورکن تھا وہ جھانک کر دیکھ لیتا تو شاید یہ زندہ نہ بچتے، کیونکہ اس رات کا ہی وہ مخلوق، وہ جن ان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ جب یہ اس کے پیچھے سے ہم کلام ہوئے وہاں پر اس کو بلانے گئے۔ مولوی صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ ویرانوں میں ایسی آوازیں سنے، جب کوئی پکارے، کوئی آواز دے، کوئی روئے، کوئی ہنسے، یا آپ کوئی آواز سنے اس کو پکارے، اس سے ہم کلام ہو جائیں، تو ہم کلام ہونے سے بھی ایسی مخلوقات کا بسیرا انسانوں پر ہو جاتا ہے۔ اب جو گورکن تھا وہ اپنا گھر بند کر کے اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے گاؤں چلا گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا میں نے اس گاؤں میں بھی نہیں رہنا، جہاں پر وہ نسل در نسل کام کرتے آ رہے تھے، اب وہ وہاں پر رہ نہیں سکتا تھا۔ گورکن کے جانے کے بعد ان مخلوقات نے گاؤں والوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ رات کے وقت گاؤں کی سنسان گلیوں میں ایسا لگتا تھا کوئی آدمی پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے۔ وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، وہ روتا تھا اور کسی کو پکارتا بھی تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے ایک عجیب و غریب آدمی کو دیکھا جس کی ایک ٹانگ خراب تھی۔ وہ اپنی ایک ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا اکثر گاؤں کی گلیوں میں بڑی تیزی سے گزرتا تھا۔ کبھی اس کی ایک ٹانگ خراب ہوتی تو کبھی اس کی گردن پوری طرح سے ٹیڑھی ہوتی۔ گاؤں والے اس حد تک ڈرنے لگ گئے کہ اندھیرے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ گاؤں کے چوک، گاؤں کے چوراہے، گاؤں کی گلیاں اندھیرے سے پہلے ہی سنسان اور ویران ہو جاتی۔ مائیں بچوں کو لے کر گھروں میں چھپ جاتی، بزرگ اور سب لوگ بھی اپنے گھروں تک محدود ہو جاتے، کیونکہ جو ہی مغرب ہوتی، اندھیرا چھاتا تو ایک بھیانک مخلوق گاؤں کا رخ کرتی۔ بہت عرصہ تک ان جنات نے گاؤں والوں کو تنگ کیا، پریشان کیا، بہت سے لوگوں پر بھی حملہ کیا جو شامت کے مارے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں دیر رات بھی گھر واپس لوٹتے تھے، تو ان کے اوپر بھی وہ جنات حملہ آور ہوتے تھے۔ کبھی کسی سائیکل والے کے پیچھے کسی عورت کا نظر آنا، تو کبھی کسی گھر کے باہر کسی خوفناک چہرے والے مرد کا بیٹھے ہوئے دکھائی دینا۔ پھر ان لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایسے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے،
اگر یہ جنات ہمارے گاؤں پر حاوی ہو گئے ہمارا تو پورا گاؤں ویران ہو جائے گا۔ پھر احمد نگر کے ان لوگوں نے مل کر دوسرے گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے وہ ایک صاحب علم کو لے کر آئے۔ وہ صاحب علم اللہ والے تھے، بھوت پریت جنات اور ایسی چیزوں کا ہی علاج کرتے تھے۔ جب وہ اس گاؤں میں آئے انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے اوپر ایک بھیانک جن اور اس کے پورے خاندان کا بسیرا ہے۔ وہ پہلے ان ویرانوں میں رہتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ آبادی کی طرف اس لیے آئے کیونکہ وہ اس گاؤں کو ویران کرنا چاہتے ہیں اور ان گھروں میں خود آباد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ سب کو جانی نقصان دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں پر بھی بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنات کا ایسا خاندان ہے جو انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر رات کے وقت ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو غول جنات بولا جاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو راستہ بھٹکاتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو پتھر پھینک کر بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ آپ کے سامنے آپ کے کسی رشتہ دار کے روپ میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا ان کے قریب جا سکے اور اس پر اپنا بسیرا کر سکے۔ پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اس گاؤں میں رہ کر وہاں پر عمل کیا، 7 راتوں کا عمل۔ 7 راتوں کے عمل کے بعد غول جنات کا وہ خاندان احمد نگر کے اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد گورکن بھی واپس اپنے گھر آ گیا اور دوبارہ سے احمد نگر کی ساری خوشیاں وہاں پر واپس لوٹ آئیں، لیکن شام کا خوف لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی تھا۔ دیر رات کے کوئی بھی کسی ویران گلی یا سنسان راستے سے نہیں گزرتا تھا، یہاں تک کہ گورکن کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا کہ مغرب کے بعد قبرستان میں اکیلے مت جانا اور نہ ہی اس ویرانے کی طرف جانا جہاں پر وہ سب ہوا تھا۔ یہ کہانی تھی اس پرانے گاؤں کی جہاں پر غول جنات کا بسیرا تھا اور کس طرح سے وہاں کے لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فرینڈ اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں۔